السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جی اچھا، فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آج کل جو معاشی پرابلمس چل رہے ہیں، ہر کوئی بہت ڈسٹرب چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض سوسائڈ اٹیمپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور نیند نہیں آتی، رات بھر بیچارے جاگ رہے ہوتے ہیں. اب آپ پراپر نیند نہیں لیں گے تو آپ کا ذہن بالکل مفلوج سا ہو کے رہ جائے گا. آپ دیکھیں، ایک رات آپ پراپر سوئے نہیں، ویری نیکسٹ ڈے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن سی ہوگی اور چڑچڑاپن ہوگا آپ میں. آپ بلا وجہ کا غصہ کریں گے. تو یہ بہت سارے مسئلے، اس پہ بہت پرابلم آ رہا ہے. تو ٹینشنیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، معاشی طور پر بھی لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، اور اس کا کوئی حل سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کس طرح ہم سولو کریں. اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اور آج کے حوالے سے جس طرح سے کاسٹ آف لیونگ ہے، مہنگائی ہے، ہمارا لائف اسٹائل ہے، بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے بچوں کے بھی مسئلے ہیں، ہمارے رشتوں کے بھی مسئلے ہیں، بہت ساری چیزیں آپس کے اندر فرکشن بھی رہتی ہے گھروں میں. تو اس کے لیے نیند کا بڑا مسئلہ ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیے، بچوں کے لیے تو 12 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے. ہم جو بچوں کو موبائل اور یہ وہ چیزوں پہ یا ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں کارٹون، اور اس سے وہ خاص طور پہ چھٹیوں میں ہم ان کا روٹین بڑا خراب کر دیتے ہیں. تو وقت پہ سونا ان کی جو چاہیے. مائیں ہیں نا، وہ ٹائم کو وہ کرنے کے لیے کہ بچے بس ایک طرف لگ جائیں، بس وہ موبائل پہ لگے لگا رہو. دیں یا ٹی وی اور لگا دیں، کارٹونز. ہمیں آزادی مل ہمیں جائے آزادی فون مل پہ جائے. اور سوشلائزیشن. ہاں. نہیں، یہ ہمیں بچوں کے لیے کم سے کم 12 گھنٹے اور بڑوں کے لیے کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. ہاں، بے شک. 8 گھنٹے کی نیند اور رات کی نیند. ہاں، آپ دن میں سو گے تو آپ کا جسم اتنا فریش نہیں ہوگا. رات کی نیند کا اور آپ کا بات ہے. جسم فریش ہوگا تو آپ کا دماغ فریش ہوگا، اور آپ کے جسم کی ریپیئر ہوتی ہے. جب آپ سوتے ہو تو جسم کی ریپیئر ہوتی ہے. یہ وقت ضائع نہیں ہوتا. آپ کا جسم ایک تیار اللہ کا ہوتا ہے نظام ہے نا. اگلے دن کی محنت کے لیے. ہاں. تو آپ کو 8 گھنٹے کی جو ہے ڈیپ سلیپ بہت ضروری ہے. صرف سلیپ نہیں، ڈیپ سلیپ اور رات کی. اور سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے 10 بجے رات کو سونے کا، 9 سے 10 بجے تک. ہم دیر سے کرتے ہیں. اب اس کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا جو بھی ٹائم پہ سوتے ہیں ہم اسے 15 منٹ پیچھے لے آئیں، اور روزانہ اس کو 15 منٹ پیچھے کرتے ہوئے. اگر اور روزانہ نہیں بھی کر سکتے، ہم تھوڑا سا ایک آدھ ہفتے بعد تھوڑا پیچھے 15 منٹ بھی پیچھے ہاں، کرتے رہیں گے تو وہ تو پتہ بھی نہیں ایڈجسٹ ہو لگے گا سکتا اور ہے. وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز ہو جائے گا. اور آپ دیکھیے، جو دنیا کے مذاہب ہیں، خاص طور پہ اسلام ہے یا ہندوازم ہے، اس کے اندر یہ آپ کو جلد سونے کی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ جلدی سو جائیں. تو آپ سونے کے لیے جو ہے آپ وقت کا تعین کیجئے. اور دوسری بات یہ کہ رات کا کھانا آپ ہیوی نہیں کھائیے، مرغن نہیں کھائیے. آپ سادہ، ہلکا اور بہت جلدی کھا لیجیے. اس کے اندر ایک اصول ہوتا ہے 3-2-1. ایک اصول ہوتا ہے، یعنی 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا لیجئے سونے سے پہلے، 2 گھنٹے پہلے پانی پی لیجئے، اور 1 گھنٹہ پہلے آپ کا اسکرین ٹائم ختم ہو جائے گا. اس کے بعد فون دوسرے کمرے پہ، ٹی وی دوسرے کمرے میں، ٹی وی، فون، ہر چیز آف ہو جائے گی. آپ اس کے بغیر آپ کریں. اور رات کا کھانا آپ ہلکا کھائیں گے. رات کے کھانے کے بعد آپ چائے نہیں پئیں گے. کافی 3 بجے کے بعد نہیں پئیں گے. کافی کے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. تو آپ کو زیادہ کافی نہیں پینی چاہیے. 3 بجے کے بعد کافی نہیں پینی چاہیے. اور کسی کھانے کے بعد جو ہے آپ کو یہ جو ہے چائے نہیں پینی چاہیے. کھانے کے بعد نقصان کر دی. اور پھل کھانے کا ٹائم بھی جو ہے وہ کھانے سے پہلے کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے، اور دن کی روشنی کے اندر ہے، سورج کی روشنی کے اندر جو بیسٹ ٹائم ہے، جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس میں یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہوتا ہے. اس سے ہمیں سکون ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ کریں کہ آپ رات کو جو ہے آپ ایک وہ جو گولڈن ملک کہا جاتا ہے، جس کے اندر آپ 1 کپ یا 1 گلاس جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ دودھ لے لیجئے، نیم گرم دودھ لے لیجئے، اور اس کے اندر 1 چمچ کے اندر آپ ہلدی پسی بھی ڈال دیجئے. اور بہتر یہ کہ ہلدی آپ فریش لے کے پسوائیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی. ہاں بالکل، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی اور مل جاتی ہے. آپ دیکھیں، آپ بازاروں میں دیکھ لیں، جیسے سبزی منڈی پہ دیکھیں پورے ملک کے اندر مل جاتی ہے.
اور اس میں ایک چٹکی اس چمچ کے اندر آپ کالی مرچ ڈال لیجیے، اسے گھول کے رات کو سوتے وقت پی لیجیے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کا جو اولیو آئل ہے یا دوسرا جو سرسوں کا تیل ہے، اس کو آپ جو بیلی بٹن یعنی ناف جو ہے اس میں 2-3 قطرے ڈال دیجیے، اور اس کے بعد پیروں کے اوپر آپ تھوڑا سا اس کو مساج کرنا چاہیے، تو آپ کو سکون ملے گا، بہتر ملے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے کن پٹیوں پہ تھوڑا سا آئل کی مالکی سے مساج مالش بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بہتر ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ رات کو جو ہے بہت ساری چیزیں اپنے ذہن کے اندر آپ لے کے چلتے ہو، بہت سارے شکوے شکایت آپ ذہن کے اندر لے کے چلتے ہو۔ ظاہر ہے جو کہتے ہیں نا 2 برتن ہوں گے تو ٹکرائیں گے بھی، کچھ نہ کچھ ٹینشن تو ہوگی، فیملی کے اندر بھی ہوگی، میاں بیوی میں بھی ہوگی، بہن بھائیوں میں بھی ہوگی، بچوں کے ساتھ بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ ٹینشن تو ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوگی، دوست احباب، سوشل سرکل ہر جگہ ہوگی نا۔ تو آپ بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ معاف کر کے سوئیے۔ بے شک اب بہترین چیز جو ہے نا اس کو معاف کرنا ہے، معاف کر کے سوئیے، اللہ بھی پسند اس سے کرتا ہے۔ آپ خود آزاد ہو جاتے ہو۔ جو آپ کے پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں نا، آپ کے دماغ میں بیڑیاں بنی ہوئی ہیں نا، آپ اس سے آزاد ہو جاتے ہو۔ تو اچھا، معاف کر کے سوتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکا محسوس کرتے ہیں اور ریلیکس محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو، تو آپ کو بہت ہلکا محسوس ہوگا۔ اور اس کے اندر اور آپ ہلکا کھانا کھائیے۔ ہم رات کو دیر سے کھانے لگ گئے ہیں، دیر سے سونے لگ گئے ہیں، ہماری سوشلائزیشن رات کو ہوتی ہے، دن بھی ہمارا دیر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے بازاروں کے اندر اور جو آفیسز میں بھی دیر سے ابھی تو رات لیٹ نائٹ تو اس طرح ہوتا ہے کہ دن چڑھتا ہے، دن چڑھ رہا ہوتا ہے، اور لیٹ نائٹ ہوٹلز کھلیں، اور جب بھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی شام کو جو ہے وہ، بلکہ شام کو دنیا جہان کے اندر 5 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ جب یعنی 5 بجے کے بجائے گورنمنٹ 8 بجے کا کہتی ہے تو ہنگامے ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ دیکھیے کہ تو یہ تو ہے ہی نہیں، دنیا ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہے نا۔ آپ دن کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ۔ جہاں روشنی کا، بجلی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں شام 5 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں، سب کچھ بند ہو کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی شاپنگ نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنی چیزیں نہیں لیتے؟ کیا وہ اپنی گروسری نہیں لیتے؟ کیا وہ بھوکے رہتے؟ تو اس سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کچھ تھوڑا سا میں کچھ چیزیں مذہب کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ آپ جب سوئیں تو ایک تو رات کو جو ہے نا ایک آنکھیں بند کر کے ایک سجدہ کریں، اور 2-4 منٹ کر لیجئے، اس میں پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے، پھر آپ اپنے مسائل بیان کیجئے نا، آپ کو دیکھیے کتنا سکون ملے گا۔ آپ اس کے اندر چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہے تو بھی آپ سجدے سے سٹارٹ کریں گے، انشاءاللہ نماز بھی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے کہ کچھ جو بزرگ ہیں کچھ چیزیں کہتے ہیں، خاص طور پہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی فائدہ مند۔ دیکھیے ہمیں بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں جو ہے رزق کا بھی مسئلہ ہے، رزق کا اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو آپ سورج جو ہے اس کی واقعہ پڑھیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں بہت ساری کوتاہیاں ہماری ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو اس کے لیے ہم آخرت سے میں اپنے اس سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم روزانہ سورہ سجدہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں۔ تو بہت ساری چیزیں، یا اگر ہمیں کوئی جسمانی تکلیف ہے یا ہارٹ کے جنرلی پرابلم ہوتے ہیں تو سورہ جو ہے وہ آپ رحمان پڑھیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹینشن یا کوئی اور مسئلے یا کوئی آپ کو نیگیٹیوٹی ہے، ایڈورسٹی ہے، تو آپ اس کے اندر جو ہے کچھ صورتیں جیسے سورہ نور ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ اگر یہ آپ کنٹینیوسلی پڑھتے رہو گے نا تو آپ کو بہت اچھی بھی نیند آئے گی، نیند بھی اچھی اب پڑھتے پڑھتے خود بخود نیند آ جائے گی، اور آپ کو بہت ساری دنیاوی اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ تو بہت ساری چیزیں، آپ ایک منصورہ لیجئے، اس کے اندر آپ یہ چیزیں پڑھیے، اپنے مسائل کے حساب سے آپ صورتیں پڑھیے، وہ کیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت آپ سونے لگیں تو آپ سکون سے سوئیے، ایک ہی جگہ پہ سوئیے، روشنی بند کر کے سوئیے،
سو یہ ڈبل پلو نہیں لیجیے آپ اس کے اندر، اور اس کے اندر پھر آپ کچھ چیزیں، کچھ وظائف بزرگ بتاتے ہیں، آپ وہ ادا کیجیے، وہ آپ کو آخرت میں بہت فائدے، بہت وزنی ہے، آپ کی حفاظت بھی ہوتی نا ان کی آپ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور آخرت میں یہ بڑے وزنی ہوتے ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ، کسی چیز کا آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا، کسی چیز کا آپ کو قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، کسی چیز کا کسی چیز کا ثواب، اور بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے چاروں قل پڑھ لیجیے آپ، اور اس کے بعد ایک بار پڑھ لیجیے، اس کے بعد 4 دفعہ جو ہے آپ یہ پڑھ لیجئے، کیا نام ہے اس کا، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ لیجئے، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ لیجئے، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے 1 دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، اور 10 دفعہ کم سے کم آپ استغفار 10 دفعہ، آپ درود شریف 10 دفعہ، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ جو ہے آپ کا جو 10 دفعہ جو ہے تیسرا کلمہ، تو آپ کچھ چیزوں کو آپ دیکھیے، آپ روٹین بنائیے، آپ کتنا سکون لگے گا، آیت الکرسی، اور یہ چیزیں آپ دیکھیے کہ آپ کو مشکل سے 5-1 منٹ لگتے ہیں، آپ کا مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگنے، اور پھونک مار کے جسم پہ ہاتھ پھیر لیجیے، آپ کو دیکھیے کتنا سکون ملے گا، اور یعنی صرف سکون نہیں ملے گا، آپ کو اچھی نیند، سکون ہوگا تو اچھی نیند ملے گی، آپ کو اچھی نیند ملے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو فائدہ کتنا ہے، صرف جو بات کر کے سونے کا فائدہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے بہت اچھی عبادت کرتا ہے، اس کا یہ سب سے اچھا عمل کر کے سوتا ہے، تو ایک نوجوان کو تجسس ہوا کہ یہ صاحب کرتے کیا ہیں، یہ صحابی کرتے کیا ہیں، تو انہوں نے ان صحابی سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے پاس سو جایا کروں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سو جاؤ، وہ ایک دن دیکھا تو وہ انہوں نے بس آئے اپنا عشاء کے بعد سو گئے، اور صبح فجر پہ اٹھے، انہوں نے شاید آج تھکے ہوں گے تو کوئی عمل تو کیا نہیں انہوں نے، دوسرے دن پھر یہ دیکھا، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کوئی عمل نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا عمل کیا ہے، انہوں نے کہا میں بس صرف لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، صرف اس کی دیکھیے کتنی ویلیو ہے، اس سے آپ کو آپ کی آخرت، آپ کی دنیا، آپ کی نیند، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا یہ جنتی آ رہا ہے، یہ جنتی آ رہا ہے، آپ دیکھیے کہ کتنے فائدے چیزیں نا، تو آپ زندگی کو، اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کریے، اور اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا وارم اپ کیجئے، واک کیجئے، جسمانی مشقت کریں گے تو نیند اچھی آئے گی، انشاءاللہ، تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ نیند اچھی آئے گی، نیند اچھی آئے گی تو آپ کا جسم بھی بہتر ہوگا، آپ کا دماغ بہتر ہوگا، آپ کی ایموشنل ہیلتھ، دیکھیے آپ کی کتنی چیزیں، ان چیزوں سے آپ کی فزیکل ہیلتھ، آپ کی مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، اسپرچول ہیلتھ، ساری چیزیں اس نیند کے اور اس رات کے سارے عمل سے ساری چیزیں آپ کی کور ہو جاتی ہیں۔ بہت اچھا لگا ہمیشہ کی طرح آپ سے مل کے، اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔